इन्फो वर्जन के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक आप लोगों ने बहुत से किस्से कहानियाँ यकीनन सुन रखे होंगे। बरमूदा ट्रायंगल बराकनूज़ में वाक़या एक ऐसी जगह है जहाँ ये मौजूद है। 1945 में जब फ्लोराइड से उड़ने वाले 5 जहाज़ कहीं गायब हुए तब ये ट्रायंगल मंजर आम पर लाए गए। इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया पर कहीं सुराग ना मिला। आखिर जब ऐसे बहुत से वाक़यात रोनुमा होने लगे जिनमें से हवाई जहाज़, कश्तियाँ, फ्लोराइड और मियामी समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाती तो इन वाक़यात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई और खुद सख्ता तिकोन वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज है और जब वक्त की ज़रूरत हो तो इससे जगह जगह ज़ाहिर करके लोगों के अजहान पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा, दुनिया को बचाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ चुका है। दोस्तों, आप हैरान होंगे कि मैं अपनी बात का रुख अचानक दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ दिया, लेकिन इंशाल्लाह इसके मुतालिक वाज़िह दलाइल दिए जाएंगे, यानी इस तिकोन बरमूदा ट्रायंगल और दज्जाल में क्या मुमासलत पाई जाती है। दोस्तों, बारुल कलाल के शैतानी समंदर यानी डेविल सी और बरमूदा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है बैरोकानूस, और जो कि ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक़ ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है और ये ताल्लुक़ लाजमन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं, क्योंकि पहले जैसे कि बताया जा चुका है कि यहाँ बहुत से हादसात रोनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगहें ऐसी हैं जहां कुतुब नुमा काम करना मुकम्मल छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद हवाई और बहरी जहाज़ गायब हो जा चुके हैं और इंतहाई ताज्जुब और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाज़ों को सफ़र करते देखा गया है जो सालों पहले गायब हो चुके हैं। इसके अलावा दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें भी मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों को तरोड़ मरोड़ कर निकल जाती हैं, बल्कि उड़न तश्तरियाँ भी देखी गई हैं जिन्हें अमेरिकन मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी कहते हैं। अमेरिका का यहूदी मीडिया इनके मुताबिक एक सामने आने वाले हक़ाइक़ छुपाता रहा। कुछ लोगों ने इसकी जुर्रत की और इन हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने की कोशिश की तो इन्हें कत्ल कर दिया गया, जैसे कि डॉक्टर मरूस जैसल और डॉक्टर जेम्स वेल्डन को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया। ये दोनों उड़न तश्तरियों को ढूंढते ढूंढते असल हक़ाइक़ तक जा पहुँचे थे। प्यारे दोस्तों, इन दोनों जगहों को ख़ास व आम कदीम ज़माने से शैतान से मंसूब करते हैं और यहाँ ऐसी क़ुव्वतों की कारिस्तानी के कायल हैं जो इंसानियत की खैर ख्वाह नहीं, लेकिन इनके इर्द गिर्द पुरअसरार के पर्दे अमेज़ा कर दिए गए हैं और मीडिया जो बाल की खाल और खाल की भी खाल उड़ा देता है वो इस राज को क्यों छुपा रहा है। इन बातों की हकीकत सिवाय मकबर सादिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी से पूछी नहीं जा सकती। तो आइए फिर अब उन्हीं की ज़बानी उन्हीं की बातों की हकीकत जानते हैं जिन्हें वक्त के कफ़ार और मशरिकीन भी सादिक और अमीन कहते थे। दोस्तों, एक दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे कर को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, इसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। इसने मुझे वाक़या सुनाया जो उन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। इसने मुझे वो लख्म और जज़म कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुआ। समंदर की लहरें तूफ़ान के सबब इन्हें महीना भर यहाँ तक कि वो एक जजीरे में जा पहुँचे। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी सी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उसके आगे या पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू चीज़ क्या है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, जसासा क्या चीज़ है? जवाब मिला, ए लोगो, खान का मुराद घर यानी मैं मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी ख़बरें सुनने का बड़ा तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। उन्हें ये खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेज़ी से चले और खानका में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? इसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से आए हैं। फिर हमने सारे सफ़र और तूफ़ान और जसासा के बारे में बताया। इसने हमें तेरी तरफ आने को कहा। इसने कहा, मुझे बेसान के नखलिस्तान यानी बाग के बारे में बताओ। हमने कहा, इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बाग के दरख्तों पर
پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اس میں پانی موجود ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی آتا ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اس میں پانی ہے، کیا لوگ اسے استعمال کرتے ہیں؟ اس نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینہ آ گئے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں، انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا یہ واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اسے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے۔ اس کے کارندے لمحہ بلمحہ دنیا اور انسانوں سے اسے آگاہ کرتے رہتے ہیں اور اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جا چکی ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے، جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ واقعہ سننے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مارا اور فرمایا یا طیبہ یا طیبہ، یعنی مدینہ منورہ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7260۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہیں ہی ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مشرق کے بیت میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزیرے آتے ہیں، ان کے ارد گرد خوفناک پانی کا نام ہی شیطانی سمندر یعنی کہ ڈیول سی رکھ دیا گیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ شیطانی سمندر کا نام مغرب اور خصوصاً عیسائیوں نے ہی کیوں رکھا؟ اگر مسلمان یہ نام رکھتے تو بات سمجھ میں آنا آسان تھی۔ خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس موضوع پہ پھر ہم کبھی بات کریں گے۔ فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی برمودا ٹرائی اینگل کا تعلق دجال سے ہے؟ تو دوستو حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھیے۔ دجال مشرق میں ہے، زمین چونکہ گول ہے اس لیے اگر ہم مہم طور پر مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ اس کی گولائی کی وجہ سے بحر الکاہل کے تک پہنچے گا، مگر یہ ایک مہم تعویل ہے۔ اس کے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسائی داؤد عیسیٰ نے اپنی کتاب برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال ان جزائر کے غیر آباد اور ویران علاقوں میں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصال تک وہ بیڑیاں میں جکڑا ہوا تھا، مگر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی، وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی، شیطانی تکون برمودا ٹرائی اینگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطہ عروج کو پہنچنے والی ہے۔ دوستو ویسے تو قرب قیامت میں دجال کے منظر عام پر آ جانے کی کافی نشانیاں موجود ہیں، جو انشاءاللہ آپ ہمارے اہم ترین مضمون سیریز دجال کون ہوگا اور اگلے حصوں میں دیکھ سکیں گے۔ لیکن جہاں تک صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود دجال کے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے جانے والے 3 اہم اور بنیادی سوالوں کا تعلق ہے، وہ دجال نے اس لیے کیے تھے کیونکہ اسے پتہ تھا جب یہ 3 نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی تو اسے دنیا کے سامنے آنے کی یعنی خروج کی مکمل اجازت مل جائے گی۔ سوال نمبر 1 میں بیسان کے نخلستان کا پوچھا گیا تھا اور نخلستان میں موجود درختوں کے پھلوں یعنی کھجوروں کا ذکر کیا گیا تھا۔ بیسان دراصل فلسطین کا علاقہ ہے جہاں دجالی ریاست عیسائی کا قبضہ ہے اور اب وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، اور یوں یہ دجال کے سامنے آنے کی ایک اہم نشانی اور علامت پوری ہو چکی ہے۔ جہاں تک بات ہے بحیرہ طبریہ کی تو اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بہت تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے، جس طرح پاکستان میں موجود مشہور ترین دریاؤں کا پانی انڈیا کی دشمنی اور چالاکی سے سوکھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے، طبریہ کا پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک آپ انٹرنیٹ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں اور موجودہ حالات کی روشنی میں دیکھ لیں کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دجال کے دوسرے سوال والی نشانی بھی مکمل ہونے جا رہی ہے۔ سوال نمبر 3 میں زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔
زغر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی ربا کو وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا وہاں قریبی ہی ایک چشمہ تھا جو ان کے نام سے منسوب ہو گیا تھا۔ اسی طرح چھوٹی صاحبزادی زغر کی وفات کے بعد ان کی تدفین بھی ایک چشمے کے قریب ہوئی، وہ چشمہ زغر کے چشمے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دجال کی تفشیش اور تجسس کے عین مطابق تیسری جگہ دجالی ریاست اسرائیل میں ہی واقع ہے، اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ پیارے دوستو، ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کے نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا۔ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت اور مستقبل قریب میں جہاں یہ پانی خشک ہوتا رہے گا، اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے اسباب اور حالات واقعات ضرور رونما ہوں گے جس پر دجال کو سخت تفشیش اور غصہ ہوگا، اور وہ خروج کر جائے گا اور سامنے آ جائے گا۔ وہ ایسی کیا باتیں ہوں گی یا واقعات ہوں گے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے دجالی ریاست اسرائیل، دجالی چمچوں یعنی عیسائیوں اور یہودیوں، دجال پرست عیسائیوں، دیگر غیر مسلم مذاہب کے دجالی جاہلیوں کے نام نہاد مسلمانوں کے خلاف ہی کچھ ہوگا، تب ہی وہ اتنا غصے میں آئے گا۔ اللہ پاک اس عظیم فتنے سے ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اگر ہوش مندی سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ زیادہ دور نہیں۔ اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ایمانی قوت حاصل کرنا ہوگی، یعنی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے باطل اور اہل باطل کو ہر محاذ کے لیے شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمارے ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔